ایک لڑکی دلہن بنائی جا رہی تھی، تو اس کی سہیلیوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہے، تو وہ رو پڑی۔ اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے گھر میری ڈولی اتر رہی ہے اسے پسند آؤں گی تو میرا کام بنے گا۔ میرے عزیزو، ہماری نوجوان نسل ہو، ادھیڑ عمر ہو، بوڑھے ہوں، دیہاتی ہوں، شہری، میں اللہ کو پسند آ جاؤں، یہ تو ماحول ہی فضا ہی کوئی۔ یہ پہلا سبق ماں باپ نے سکھایا، اللہ کا تعارف ماں باپ نے کروایا۔ انہوں نے 3 سال کی عمر میں اسکول بھیج دی۔ بہت بڑا ظلم ہے اولاد پر ماں باپ کا۔ 3 سال کے بچے کو سینے سے لگانے کی بجائے ماں اسکول بھیج دیتی۔ ایک ٹیچر کے ساتھ 15-20 بچے ہیں، ماں کا رشتہ نہیں، ٹیچر کا رشتہ۔ میرے نبی نے فرمایا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو بچے، یہاں 4 سال میں اتنا بڑا بستہ، یہ تو جیسے ڈرگ مافیا ہے ایسے ہی ایجوکیشن مافیا ہے۔ یہ میرے دیش کی تاریخی ہے، میں کیا کہ جہاں تعلیم بھی کاروبار بن گیا ہے۔ 7 سال تک ماں سینے سے لگے، اور آپ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، 7 سال میں لاشعور مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد شعور پڑتا ہے، لاشعور جو 90% وہ 7 سال میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی 7 سال بچے کو سکھانے کے ہوتے ہیں جو ہم اسے کارٹون دکھا تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ تو آپ ہی کارٹون بن جاتا ہے، ویک کارٹون، انہوں ماں بھی کارٹون نظر آتی، پیو بھی کارٹون نظر آتا۔ واللہ ہم جانتے نہیں کہ یہ کتنی قیمتی عمر ہے 7 سال، جب میرے نبی فرما رہے ہیں نماز بھی مت کہو 7 سال تک، بس سینے سے لگاؤ۔ جو تمہاری اس کے ساتھ مجلس ہوگی، تم سب سے بڑے ٹیچر ہو۔ اب باپ دنیا میں اتنا مشغول ہے، تھک کے آتا ہے، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں۔ ماں مختلف قسم کے پریشر میں ہے، کبھی ساس کا پریشر، کہیں سسر کا پریشر، کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کا پریشر، کچھ اپنی نادانی پتہ ہی نہیں بچے کو سکھانا کیا ہے، تو کارٹون لگا کے بیٹھا دے کہ میرے مگر اللہ ہوتا ہے اتنے بہت۔ لہٰذا ہمارے بچے، میں ابھی افریقہ سے آ رہا ہوں، وہ 7-8 ملک پھرے، خوفناک جنگل دیکھے، جو سنتے تھے جنگل افریقہ کے، اب جا کے دیکھے وہ اتنے، چونکہ کسی درخت کو کینچی نہیں لگی، وہ اپنی مرضی سے ادھر گیا ہے، ادھر گیا ہے، اوپر گیا ہے، نیچے گیا ہے، آپس میں ایسے گتھم گتھا ہیں، راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میری نسل، یہ میرا سب سے بڑا المیہ ہے، لوڈ شیڈنگ میرا المیہ ہے، اتنا بڑا نہیں، گیس شیڈنگ میرا المیہ ہے، اتنا بڑا نہیں۔ میرا سب سے بڑا المیہ ہے کہ میرے دیس کی نسل جنگل کے درخت کی طرح آوارہ ہو کے پروان چڑھ رہا۔ جو ایک آوارہ درخت ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ پہلا کام تو ماں باپ کا تھا کہ ماں فارغ ہو اپنے بچے کے، اس کے ذمہ بہت بڑا کام ہے، اولاد کو، نسل کو تیار کرنا۔ کہاں سے نقصان آ رہا ہے؟ ماں کی گود پہلی جگہ جہاں سے یہ نقصان آ رہا ہے۔ 7 برس میں ماں باپ نے سکھانا تھا اللہ کون ہے، پھر اسکول نے سکھانا تھا، پھر یونیورسٹی نے سکھانا تھا۔ اب آپ لوگ
بوٹنی پڑھ کے تو اللہ کے پسندیدہ نہیں بنے، اینیمل سائنس پڑھ کے تسی سنگ ہی مارنے اور کی کرنی، گھر جا کے بیویاں نو سنگ بھی کھاؤ گے۔ ایناٹمی پڑھ کے وہ دوائیں بیچنے والا بنے گا، وہ انسان تو نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہو مریض کیسے بکتے ہیں، جس دیش میں مریض بھی کسٹمر ہو، اس دیش کے زوال پر کتنے آنسو لاؤں، کہاں سے لاؤں، جہاں مریض بھی کسٹمر کے طور پر ڈیل ہوتا، اور اپنی فیس الگ ہو، لیبارٹریز سے کمیشن الگ ہو، فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے کمیشن الگ ہو، ہاسپٹل سے کمیشن الگ ہو، کیسا تاریک اندھیرا ہے، روشنیاں کہاں چلی گئیں؟ آپ سمجھتے ہو یہ بھی روشنیاں ہیں؟ میں تو بھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں، ان روشنیوں کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ یہاں روشنی ختم ہو گئی، یہاں یہ چراغ بجھ گئے ہیں، جب سے یہ چراغ بجھے ہیں راستہ ہی نہیں مل رہا، کہاں جائیں، منزل کیا ہے؟ صرف پیسہ۔ ساری دنیا نے 3 خدا کی پوجا کی ہوئی ہے، 3 خدا ہیں ساری دنیا کے۔ تو یہ میرے بچے ہوں جو سامنے بیٹھے ہیں، یا وہ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے، پیسہ ملے چاہے جہاں سے ملے، عزت ملے چاہے جہاں سے ملے، شہرت ملے چاہے جہاں سے ملے، عزت اور دولت اور شہرت، یہ 3 بت ہیں جن کے سامنے ساری نسل گری پڑی ہے۔ کون جانتا ہے اللہ کون ہے؟ کسے خبر ہے اللہ کون ہے؟ ہمارے تعلیمی ادارے اس سے خالی ہیں، ہماری ماں کی گود اس سے خالی ہے، باپ کی محفل اس سے خالی ہے، تو ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیا خبر؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرکسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ باز۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ لے گواہی۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ میری نسل بے یقینی کا شکار ہے، پیسہ 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 پیسہ۔ جب میری لائن بنی 3 دن کے لیے جماعت میں گیا، اللہ نے 4 مہینے کروائے۔ 4 مہینے کے اینڈ میں ایک پشاور کا ساتھی میرے ساتھ تعارف ہو رہا، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کر لیا ہے، میڈیکل میں جانا ہے۔ تم عالم بن جاؤ آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا یار ماں باپ کا بہت تقاضا ہے۔ یہی ہوگا نا، پہلے بھی پیسے ہیں اور زیادہ ہو جائیں گے۔ میرے باپ علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے اللہ کے فضل سے، اس کے ایک جملے نے یوں میرے اوپر آ کے یوں آ کے لگا، اس لیے کہ میں نے 18 سال تک ڈاکٹر بننے کا فلسفہ صرف 2 باتیں ماں باپ سے سنی تھی۔ تو ڈاکٹر بن گیا نا، بڑے پیسے بڑی عزت، یہ 2 باتیں مجھے یاد نہیں میری اماں نے یا میرے ابا نے یا میرے چاچے یا میرے تائے نے کبھی یہ کہا ہو میرا پتر تو غریباں دی خدمت کریں، مریضاں دی خدمت کریں، نالیاں دعاواں لویں، تیرے بڑے بھاگ جاگن گے۔ یہ 2 باتیں، ڈاکٹر بن جاؤ گے، بڑے پیسے بڑی عزت۔ اس کی چھوٹی سی لاجک یوں آ کے لگے، وہ تو اللہ نے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں، تو یہ نہ 10 دے 100 ہو جاؤں گے تو کی ہو جائے، 100 دے 1000 ہو جاؤں گے تو کی ہو جائے۔ اس سے اللہ نے میرا ذہن بدلا اور اللہ نے میرا نصیب ادھر کر دیا۔ تو خیر میری تمہید لمبی ہو گئی میرے عزیزو،
پہلی تو ہماری ماؤں کی گود بانجھ ہو چکی، انہیں خود پتہ نہیں کہ اسے اللہ سے کیسے جوڑنا ہے، اسے اللہ کا تعلق کیسے سکھانا ہے۔ باپ کے سمجھ کے سارے تانے بانے کاروبار کے ساتھ ہیں، اپنی جاب کے ساتھ ہیں، انہیں پتہ نہیں نسل کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے۔ آپ عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں، ان کی 11 سال عمر ہے، یا غلام اعلمک کلمات، بچے تمہیں چند باتیں سکھاؤں، 11 سال عمر، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ اتنا بڑا سبق 11 سال کے بچے کو، ہمارا 11 سال کا بچہ نماز نہیں جانتا، اس کو نماز نہیں آتی، اسے قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اے بچے، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کے امر کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب پکارو تو اللہ کو پکارو۔ سبحان اللہ، 11 سال کے بچوں کو کتنا بڑا توحید کا سبق دیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پکارنا۔ سورۃ فاتحہ